الحمدللہ آج ہمارے درمیان سرپرست اعلیٰ المصطفیٰ اسلامک سینٹر لاہور مبلغ ادارت المصطفیٰ انٹرنیشنل گجرانوالہ ملت اسلامیہ پاسبان دین محمدی پیکر علم و عمل پروردہ آگوش علم و عمل اور سب سے اہم بات کہ جس منصب پر آپ فائز ہیں اس کا حق ادا کر رہے ہیں اور ہماری خوش نصیبی کہ آج اتنا اعلیٰ منصب ہستی ہمارے سامنے موجود ہے. ہم ان کی زیارت سے اپنے دلوں کو منور کر رہے ہیں اور اپنی آنکھوں کی تشنگی کو سیراب کر رہے ہیں. یہ شعر آپ کی نظر کرتے ہوئے جناب ڈاکٹر محمد عبداللہ سے مصطفی صاحب کو خطاب کی دعوت دیتا ہوں. مل کر زندگی سے عشق ہو جائے، جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے، وہ لوگ آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں مگر ایسے بھی ہیں. جناب ڈاکٹر محمد عبداللہ سے مصطفی صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. قال اللہ تعالی و تبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. حمد و صلاة کے بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بتوفیق باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو ادارت المصطفیٰ حلقہ صادق آباد کے زیر انتظام مصطفی ورکر کنونشن میں ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے. میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی. بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار حسن نیت. جس طرح کی نیت ہوگی اللہ تعالیٰ اجر بھی اسی طرح کا عطا کرے گا. سب سے پہلی چیز، کوئی بھی کام ہو، دین کا کام تو بڑا مقدس کام ہے، یہ تو بڑا نازک مرحلہ ہوتا ہے، لیکن زندگی میں کوئی بھی کام کرے تو علماء نے اس بات کو لکھا اور بیان کیا کہ ہمیں سب سے پہلے اپنی نیت کے قبلے کو درست رکھنا چاہیے. کیونکہ اگر نیت ٹھیک نہیں ہے، عمل بہت اچھا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اجر کوئی نہیں ہے. لیکن اگر نیت ٹھیک ہے، عمل تھوڑا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کا بھی اجر ہے. کیونکہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ عمل چھوٹا ہے یا بڑا ہے، بلکہ پہلے یہ دیکھا جاتا ہے وہ ہے کس کے لیے. اگر وہ رب کے لیے ہے تو کل اس کا بیٹا بڑا اجر و ثواب ہوگا. بلکہ عمل ہو اور نیت بھی خالص ہو، یہ تو وہ کیا کہا کہ سونے پر سہاگے والی بات ہے. لیکن ہمیں تو دین یہ بتاتا ہے کہ کل قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے جنہوں نے عمل نہیں کیا ہوگا، اللہ ان کو اجر عطا کرے گا. عمل نہیں ہے لیکن اجر ہے. ایک ہے عمل ہے اجر نہیں، اور ایک ہے اجر ہے عمل نہیں. دیکھیں، ایک شخص نے محنت کی، کوشش کی، اس نے 10 لاکھ روپیہ لگایا، اپنا وقت نکالا، سفر کی صعوبتیں برداشت کی اور وہ حج پہ چلا گیا. 40 دن تک وہاں اللہ کی عبادات کرتا رہا، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتا رہا. سفر کی صعوبتیں صحیح، موسم کی شدت، گرمی، حدت کو برداشت کیا، اپنا روپیہ پیسہ خرچ کیا، گھر بار چھوڑا، کاروبار چھوڑا. لیکن حدیث پہ یہاں تک کل ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کا عمل ان کے منہ پہ مار دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ جن کے لیے تم نے عمل کیا تھا جا کے اجر بھی ان سے مانگو. عمل موجود ہے، اجر نہیں ہے. لیکن کچھ ایسے خوش قسمت بھی ہوں گے کہ جب ان کے نامہ یا مال ان کے ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے اور وہ دیکھیں گے وہاں حج بھی لکھے ہوں گے، عمرے بھی لکھے ہوں گے، تو اللہ کی رحمتوں سے عرض کریں گے مالک میں تو ساری زندگی حج کر ہی نہیں سکا، نہ میں حرم کعبہ میں پہنچا، نہ تیرے رسول کا روضہ انور دیکھا، میں تو ساری زندگی تڑپتا رہا، میں پہنچ نہیں سکا، اور یہاں مقبول حج بھی لکھے ہیں، مقبول عمرے بھی لکھے ہیں. تو اس کی رحمتیں جواب دیں گی میرے بندے تو نے حج تو نہیں کیا تھا، لیکن جب حاجیوں کے قافلے جاتے تھے تیرا دل تو تڑپتا تھا نا، ہم نے تیری اس تڑپ کے صلے میں تجھے پورا اجر عطا کیا.
ذرا غور کیجئے، ایک ہے عمل ہے اجر نہیں، اور دوسرا عمل ہے ہی نہیں، کیا ہی نہیں، صرف آرزو ہے، تمنا ہے، تڑپ ہے کہ مالک اگر مجھے تو توفیق دے تو میں بھی حج کر کے آؤں گا، تو مجھے توفیق دے میں دین کا کام کروں. اب کر نہیں سکا لیکن تمنا پوری ہے، اگر میرے پاس پیسے ہوتے میں تیری راہوں پہ لٹا دیتا. اب پیسے نہیں ہے، لٹائے نہیں، لیکن حدیث میں آتا ہے وَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ، وہ نیت کا پکا تھا. یعنی یہ نہیں کہ اس کا نیت نہیں تھی اور وہ دعا کرتا تو یا اللہ میرے پاس لاکھوں روپے ہوں تو جس طرح تیرا یہ بندہ تیرے دین کے کاموں میں خرچ کرتا ہے میں بھی اس طرح کرتا. اس کے دل میں آرزو ہے اور ہے نیت کا سچا. حضور فرماتے ہیں وَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ، وہ نیت کا سچا آدمی ہے. اگر اللہ اس کو عطا کرتا وہ راہ خدا میں لٹا دیتا. تو کل قیامت کے دن جو خرچ کرنے والا صحیح طریقے سے ہے اللہ اس کو بھی اسی درجے میں کھڑا کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نیت کا پکا تھا، نیت کا سچا تھا، نیت کا خالص تھا. حالات ایسے نہیں بن سکے تو نہیں ہو سکا. تو پہلی چیز آپ دین کا کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہے، تو اس بات پہ پورا فوکس، پہلی چیز اس کو ہم پورا دین ہی یہ ہے کہ ہمارا نیت کا قبلہ درست. اگر ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنی واہ واہ کے چکر میں لوگوں کو پتہ لگے ہم بڑے اچھے ہوتے ہیں، ہم جو ہے وہ درس قرآن کرواتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں، تو پھر لوگ تو واہ واہ کریں گے، لوگ تو سبحان اللہ کہیں گے کمال کر دیا، حد ہوگی. تو پھر یہیں تک ہے، کل آخرت میں اس کا کوئی اجر نہیں. لیکن اگر آپ کام کر رہے ہیں اور محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اگر یہ ایک بات روح میں اتری ہو نا کہ میں محض اللہ کے لیے کر رہا ہوں، پھر ساتھ لوگ چلیں تب بھی ٹھیک، نہ چلیں تب بھی ٹھیک، پھر نتیجہ نہیں آتا. میں نے کہا عمل ہو سکتا ہے پورا ہی نہ ہو. آپ کام کر رہے ہیں، لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، آپ نے پورے شہر میں فلیکس لگائے، بینر لگائے، دعوت دی، شام کو بندہ سو آیا، آپ بالکل مطمئن نہیں کہ ہم جو کر سکتے تھے پوری نیت کے ساتھ ہم نے کیا. 1000 لوگ نہیں آئے، کوئی بات نہیں، چونکہ ہمیں بندے تو مقصود ہی نہیں تھے، ہم تو رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے لگے تھے. اچھا پھر 7 چلے، 10 چلے، 20 چلے، 100 چلے تو اچھی بات ہے. لیکن اگر نہیں بھی چلے تو آپ کا دل نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ آپ تو رب راضی کرنے نکلے ہیں نا. تو آپ نیت کے خالص ہیں. لوگ داد نہیں دیتے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بندہ کام کر رہا ہوتا ہے تو جو ساتھ چلنے والے ہوتے ہیں وہی شکریہ نہیں ادا کرتے. تو بندہ کہتا ہے میں اپنا کام کاج چھوڑ کے آیا تھا اور میں نے پورا دن ان کو دیا اور یہ مجھے ڈانٹتے بھی رہے ہیں سارا دن اور سخت لہجے میں بات بھی کی ہے، تو اس سے اچھا تھا میں اپنی دکان پہ بیٹھا رہتا. تو نیکی آسان تو نہیں ہے. آپ رب راضی کرنے کے لیے نکلے ہیں، آپ کو رب کا حاصل کرنا چاہتے ہیں. حضور علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا نا، اس نے آ کر عرض کیا حضور میں آپ سے پیار کرتا ہوں. تو حضور میں جانتے ہو تم کیا کہہ رہے. عرض کی حضور میں آپ کا عاشق ہوں. حضور میں جانتے ہو کہ تم کیا کہہ رہے. عرض کی حضور میں آپ سے محبت کرتا ہوں. تو تیسری مرتبہ حضور میں اچھا پھر تیار ہو جاؤ، جس طرح پہاڑ سے پانی نیچے آتا ہے اس طرح مصیبتیں تمہاری طرف آئیں گی. تم عاشق ہونے کا دعوے دار ہو نا، تم پیار کرنے کے دعوے دار ہو، تو اس طرح مصیبتیں تمہاری طرف آئیں گی. عاشق عاشق ہر کوئی آکھے پر عاشق بندہ مر کے، زہر پیالہ کوئی نہیں پیندا پر عاشق پیندا پر کے. عشق یہ ہے. دیکھو جب آپ کام کرتے ہیں، وہ کیا کسی نے خوب جملہ لکھا، جب آپ کام کر رہے ہیں لوگ داد دے رہے ہیں، واہ واہ سبحان اللہ کمال ہو گیا، اتنے دروس کرائے، اتنے لوگ جمع کیے، لڑکے بڑے اچھے ہیں، تو یہ کون سا مشکل کام ہے. پھر تو اور حوصلہ ملتا ہے، واہ واہ اور بھی. لیکن مزہ اس وقت آتا ہے جب آپ کام کرتے ہیں، لوگ آپ کی مخالفت کرتے ہیں، آپ شکریہ بھی ادا نہیں کرتے، ساتھ بھی نہیں چلتے. کئی مرتبہ آپ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے یار کیڑے پینڈے پہ گئے. بعض کا بندہ اک جاتا ہے، کہتا ہے یار میں اپنی جیب سے خرچ کرتا ہوں، اپنا وقت دیتا ہوں، تو اچھا بلا میں سکون میں تھا، میں نے آگے لگ کے کہا کہ میں کرتا ہوں جناب، تو یہ میرے پہ سارا پڑ گیا ہے، تو کوئی بات نہیں. عشق کا دعویٰ بھی تو آپ نے ہی کیا ہے، محبت رسول کا پیغام آپ نے ہاتھ میں پرچم پکڑا ہے. جو سیس تلی پہ دھر نہ سکے وہ پریم نگر میں آئے کیوں. اللہ اکبر. دیکھو یہاں سے کچھ نہیں ملا، کیا ملے گا. میں یہ کہتا ہوں، میں آپ کو سادہ سا مشورہ دیتا ہوں، جب کوئی شخص کسی فیلڈ کو اختیار کرتا ہے تو اس کے جو ٹاپ رینکنگ لوگ ہوتے ہیں بندہ ان کو دیکھتا ہے، بندہ کہتا ہے ہاں اتنی عزت، اتنا مقام، اتنا شرف، اتنی دولت ملے گی، میں یہ کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ آپ اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنانا ہے یا انجینئر بنانا ہے، تو آپ پہلے دیکھیں گے نا کہ معاشرے میں ڈاکٹر کا کیا سٹیٹس ہے، کتنی تنخواہ ملتی ہے، لوگ عزت کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں. پھر آپ دیکھتے ہیں چھوٹے سے چھوٹا ڈاکٹر اس کی کیا حیثیت ہے، بڑے سے بڑا ڈاکٹر ہے تو اس کی کیا. پھر آپ دیکھتے ہیں چلو
اتنا نہیں تو اتنا تو ہو گیا, اتنا میرا اتنا ڈاکٹر بھی بنا تو لوگ ڈاکٹر کی عزت کرتے ہیں. آپ نے طے کیا میں نے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنانا یا میں نے خود ڈاکٹر بننا, یہی ضابطہ ہے نا. اگر آپ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کوئی بندہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے وہ موٹروں کا کاروبار کر لو, یہ بڑا اچھا کام ہے, گاڑیوں کا کام کر لو, تو آپ دیکھتے ہیں پیسے آتے ہیں, نقصان کتنا ہوگا, فائدہ کم از کم کیا فائدہ ہوگا, زیادہ سے زیادہ چل پڑے تو کتنا فائدہ. اور جو اس کام میں بڑے بڑے لوگ ہیں انہوں نے آج تک کیا کیا, ان کی کتنی عزت ہے, کتنا رتبہ ہے, کتنا مقام ہے, کتنا شرف ہے, کتنی دولت کمائی ہے, معاشرے میں ان کا سٹیٹس کیا ہے. بندہ اس فیلڈ کے ٹاپ رینکنگ لوگوں کو دیکھتا ہے, اس سے بندہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے سفر کرنا ہے کہ نہیں کرنا. پھر بندہ نیچے سے بھی دیکھ لیتا ہے, کم از کم اتنا بھی کر لو تو ٹھیک ہے. یعنی میں بہت اچھا ڈاکٹر نہ بن سکا, ایک MBBS فزیشین ہی بنا تو اتنا کچھ تو مجھے ملے گا. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, آپ نے دین کے کام کو اختیار کیا ہے, آپ نے دعوت اللہ کے کام کو اختیار کیا ہے. آئیے اس دین کے پیغام کو پھیلانے والی ٹاپ رینکنگ فہرست اٹھائیں. اس میں 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء اور رسول آپ کو نظر آئیں گے, اللہ کے پیغمبر نظر آئیں گے. اچھا انہوں نے جب کام کیا تو پھر کیا ہوا, آپ یہ اب مشاہدہ کریں. جب انہوں نے کام کیا, ایسے ایسے پیغمبر ہیں جنہوں نے رب کی توحید کا پیغام دیا, لوگوں نے سر پہ آرا رکھ کے 2 حصوں میں چیر دیا. تو سوچئے اگر اس راہ پہ چلے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے. پھر آپ دیکھیں حضور علیہ السلام ٹاپ رینکنگ میں سب سے اوپر والی پوزیشن پہ میرے حضور کھڑے ہیں. آپ آقا کریم علیہ السلام کی زندگی کا مشاہدہ کریں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں 3 ماہ تمہارے رسول کے گھر میں چولہا نہیں جلا کرتا تھا. اللہ کو پتھر مارے جاتے ہیں, گندی اوجریاں ڈالی جاتی ہیں.